اقبال کہتے ہیں کہ اگر پندے ز درویش پذیری، اگر درویش کی بات پلے باندھ لے، اس وقت کی، اس دنیا کی، اس زمانے کی خاتون کو اقبال نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، اگر درویش کی بات پلے باندھ لے، ہزاروں امتیں، ہزاروں قومیں دنیا میں آئیں گی اور اپنے وقت پہ چلی جائیں گی اور ان کے نام و نشان بھی مٹ جائیں گے، لیکن میری نصیحت ماننے والی عورت دنیا میں کبھی مرے گی نہیں، اس کا نام نہیں مرے گا، اس کا نام ہے، کبھی اس کا نام نہیں مرے گا۔ وہ کیا نصیحت ہے؟ درویش کہتا ہے بطول باش و پنہاں شو ازی اثر، سیدہ فاطمہ کی غلام بن جا اور اس زمانے کی گندی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، اس زمانے کے بے حیا اور پلید نظروں سے اپنے آپ کو چھپا لے۔ مطلب یہ ہے کہ پردہ کار زمانے کی ہوس زدہ نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا لے۔ تو نتیجہ بھی سن کہ در آغوش شبیر بگیری، اگر تو زمانے کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا لے تو درویش تجھے بتاتا ہے کہ پھر تیری گود میں حسین ابن علی کا غلام کوئی پیدا ہوگا۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران اسوائے کامل بطول، کہ تسلیم و رضا کی کھیتی، اس کی کاشت حضرت سیدہ فاطمہ نے کی ہے۔ مادران را اسوائے کامل بطول، اس زمانے کی ماؤں کے لیے، اس زمانے کی ماؤں کے لیے کامل ترین اسوہ اور نمونہ سیدہ فاطمہ کی سیرت ہے۔ قیامت تک کے مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے، لیکن عورتوں کا ایک خاص جو دین سے شعبہ ہے، اس میں کامل ترین نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، بیٹوں کی سیرت جو ہوتی ہے وہ ماں کے کردار سے بنتی ہے، اور بیٹوں میں صدق و صفا کا جوہر جو آتا ہے تو وہ ماں کی کردار سے آتا ہے، وہ ماں کے دودھ میں وہ کردار جو ہوتا ہے وہ آگے بیٹوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ تو اقبال نے ایک لمبی نظم میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے۔